سے پڑھ لیجیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز نوجوانوں اور بزرگوں، سلسلہ بیان یہ چل رہا ہے کہ اگر ہمارے یہاں اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، والدین کے اوپر بچوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں اس چیز کے اوپر دو پہلو بتائے. اسلام میں، شریعت میں، ایمان والوں کے اوپر جب بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلی ذمہ داری اس کا بہترین نام رکھا جائے، اس کی تربیت صحیح کی جائے. تربیت کا اصل مسئلہ یہ ہے، صحیح بات یہ ہے، حالانکہ تھوڑی سی بری ہے، کڑوی ہے، لیکن کڑوی بات حقیقت پر مبنی ہوا کرتی ہے. معاشرے کے اندر آج اس وقت کے اندر تربیت ہماری اپنی نہیں ہے تو ہم اپنی اولاد کی کیسے تربیت کریں؟ اگر تربیت ہماری اپنی ہوتی تو اولاد کی تربیت یہ شخص ایٹومیٹکلی کر لیتا. ایٹومیٹک تو سمجھتے ہیں نا سب؟ ہاں، یہ لفظ بڑا سب کے ذہنوں کے اندر آنے والا ہے. ایک امام صاحب تھے، ایک شخص نے کہا، وقت کا گورنر تھا، اس نے امام صاحب سے کہا کہ جی مغرب کی نماز تھوڑا جلدی پڑھا دیا کرو، ڈیوٹی کا وقت ہے، اور جب ڈیوٹی جانے کا وقت ہوتا ہے تو حضرت ذرا تھوڑا سا خیال کر لیا کرو. امام صاحب سے کہا کہ بس ایک ہی آیت پڑھا کرو، 3 آیت نہیں، صرف ایک آیت پڑھا کرو، اس پر اکتفا کر لیا کرو. امام صاحب ٹھیک ہے بھائی، جیسا آپ کا حکم. امام صاحب نے اسی دن مغرب کی نماز میں پڑھا. پہلی رکعت سورہ فاتحہ کے بعد وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. ہمارے سامنے تو کوئی یہ آیت پڑھے یا کوئی دوسری آیت پڑھے ہمارے لیے تو برابر ہے، کیونکہ ہم تو اس کا مطلب جانتے نہیں.
لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس آیت کریمہ کے مطلب کو جانتے ہیں، جس کے اندر رب ذوالجلال نے پیغام دیا کہ جو لوگ تمہاری ماتحتی کے اندر ہیں، کل قیامت کے میدان میں جب رب ذوالجلال سوال کرے گا تمہیں گناہوں سے اور گناہوں کی دلدل میں پھنس جانے کی وجہ سے اور تمہارے گمراہ ہو جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے کہ تمہارے لیے جہنم کا اعلان کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت پیغام دے رہا ہوگا، ان کے نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دے دیا جائے، تو یہ شخص یوں کہے گا وقالوا ربنا، اے پروردگار عالم، یوں کہے گا اے پروردگار عالم، میں مانتا ہوں گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، میں مانتا ہوں گناہوں کے اندر پڑا ہوا تھا، میں مانتا ہوں میں نے تیری نافرمانیاں کی ہے، تیرے حکموں کو توڑا ہے، تیری اطاعت نہیں کی ہے، تیرے نبی کی فرما برداری نہیں کی ہے، تیرے نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا ہے۔ اے پروردگار عالم، اس کی ذمہ داری جہاں میرے اوپر ہے، تو تیرے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا کلکم راع، کل قیامت کے میدان میں ہر اس شخص کو کھڑا کیا جائے گا جس کی ماتحتی میں کام کرنے والے جو لوگ ہوں گے، اس سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اے پروردگار عالم، میں مانتا ہوں گناہوں کا پلندہ میرے سر کے اوپر ہے، تو اے رب ذوالجلال میرے بڑوں کو بلا کر کے لا، میرے بڑوں کو لے کر کے آ، آج گناہوں کی دلدل میرے اوپر آ گئی، تو صرف ان کی وجہ سے اگر وہ چاہتے تو دنیا کے اندر رہ کر میری صحیح تربیت کر سکتے تھے، صحیح رہنمائی کر سکتے تھے۔ ایک بیٹا چوری کا عادی ڈاکو ایک دم نہیں بنتا، وہ چوری رفتہ رفتہ کرتا ہے، جیسا کہ تاریخ نے لکھا ہے ایک چوری کرنے والے کو سزا سنا دی گئی، اس کو پھانسی دی جائے گی، پھانسی کا وقت قریب آ گیا، اس سے معلوم کیا تیری آخری خواہش کیا ہے، وہ کہتا ہے آخری خواہش یہ ہے میری ماں کا دیدار کرا دیا جائے، آخری خواہش یہ ہے مجھے اپنی ماں سے ملنے دیا جائے، آخری خواہش یہ ہے میری ماں کو میرے سامنے لایا جائے۔ لکھا ہے مؤرخین نے اس چور کے سامنے، اس سزا یافتہ شخص کے سامنے اس کی ماں کو لایا گیا، اس نے اپنی ماں سے کہا کان کو قریب کیا جائے، اس نے اپنی ماں کے کان پر اتنا زور سے کاٹا، اس کے کان کو اپنے منہ کے اندر لے لیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کتنا بدبخت شخص ہے کہ آج جب یہ پھانسی پر چڑھ رہا ہے، جب اللہ رب العزت سے ملنے کے لیے چلا جا رہا ہے اور اس دنیا سے اس کی ہستی کو مٹایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی یہ اپنی ماں کو ستانے سے باز نہیں آتا۔ تو اس چور کا جواب سنیے، وہ جواب سننے کے قابل نہیں ہے، بلکہ آج اس وقت کے اندر مجھے اور آپ کو بالخصوص ان والدین کو جو اپنے بچوں کی تربیت کے مسئلے پر بہت بیکار رہتے ہیں اور یوں ہی رہتے ہیں کہ کیا کیا جائے گا، بچہ ہے بڑا ہو جائے گا، آج بچہ ہے درگزر کر دیا جائے گا۔ اس چور کا جواب سنیے، وہ چور کہتا ہے ہاں تمام لوگ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ بدبخت شخص ہے، اس نے اخیر دم میں اپنی والدہ کے کام کو کاٹ لیا ہے، لیکن جب میں اسکول جاتا تھا اور رفتہ رفتہ کسی کا پین چرا کر کے لاتا تھا، کسی کی ربڑ لاتا تھا، کسی کا کٹر لاتا تھا اور دیگر چیزیں جو چھوٹی چھوٹی تھی ان کو لے کر کے آتا تھا، تو میری ماں مجھے تنبیہ نہیں کرتی تھی، جس کا نتیجہ آج میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑا
छोटे से वो बड़ा डाकू बन गया, बड़ा चोर बन गया। नतीजा ये हुआ कि आज पूरी दुनिया के लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी जिल्लत है, मेरे ऊपर जिल्लत तारी है, और तमाम लोग देख रहे हैं मुझे डाकू की शक्ल दे दी गई। अगर मेरी माँ उस वक्त के अंदर तरबियत करती, पूछताछ करती, मालूम करती, बेटा ये कहां से लेकर के आए हो, ये चीज किसकी है, उसको वापस कर दिया जाए, तो मैं शायद के चोर न बनता, मैं डाकू न बनता। तो इसलिए आज भी वक्त की अहम जरूरत है मेरे आपकी सोसाइटी में, मुआशरे के अंदर, मेरे आपकी तर्जुमानी में अपने बच्चों से मालूम करते रहना चाहिए। नई चीज देखे तो मालूम करे ये बेटा किसकी है, कहां से आई है, किसने दी है। अगर वो यूं कहे मैं खरीद करके लेकर के आया हूं, तो मालूम किया जाए तेरे पास पैसे कहां से आए थे, कितने रुपए का खर्च आया था। लेकिन मेरे आप गफलत के अंदर पड़े हुए, फिर यही बच्चा बड़ा हो जाता है और बड़े होकर के कहना नहीं मानता, और ये भागे भागे फिरता है, कहता है अजी मौलवी साहब तावीज दे दो। मैं यूं कहता हूं तावीज नहीं, कुरान को पूरा लिख करके पिला दो, फिर भी कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कि तरबियत सही नहीं की है। माल कहां से कमाया था, किस तरीके से खर्च किया था, कोई माने हमारी नजरों में नहीं, कोई हैसियत नहीं रखी जाती है। जबकि रब्बुल जलाल ने पैगाम दिया, हालांकि एक जुमला आरजी है, लेकिन बड़ा तरीके से और मुहज़्ज़ब तरीके से रब्बुल जलाल ने कहा या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात। इसको पैगाम दिया गया, यकीनन हम सबका अकीदा है, वो नबी ताजदार सय्यिदना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर पैगंबरों के बारे में ये गुमान नहीं किया जा सकता कि वो हराम माल और हराम लुकमा अपने पेटों के अंदर भरते हो। मुझे आपको पैगाम दिया, और क्या रब्बुल जलाल ने कहा या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए पैगाम है कि आप जो भी माल खाएं, पाक साफ और सुथरा माल, कुलू मिनत तय्यिबात। जब माल साफ और सुथरा पेट के अंदर चला जाए तो फिर कहा रब्बुल जलाल ने वअमलू सालिहा, फिर आमाल सालिहा करो। आज मेरे आप अपने मालों की तरफ को भी देख ले, अपने औलाद की तरफ, हम अपने बच्चों को किस तरीके का माल खिला रहे, किस तरीके की तरबियतें कर रहे। बच्चा पैदाइशी तौर पर झूठ नहीं बोलता, बच्चे को रफ्ता रफ्ता झूठ बोलना सिखाया जाता है। और अगर यूं कह दो तो बेजा नहीं हो सकता कि बच्चे को झूठ बोलना उसके वालिदैन की तरफ से आता है, इसलिए कि वालिदैन अपने बच्चे के सामने झूठ बोलता है। अभी ये मासूम बच्चा है, आपने पुराने जमाने के अंदर देखा है, और आज भी मोबाइलों के अंदर आज जिस चीज को हम रिकॉर्डिंग के सिलसिले में लगा देते हैं, तो वही चीज रिकॉर्ड होकर सामने आ जाती है। जब हम उसकी कैसेट को, जब उसके बटन को ऑन करते हैं, तो वही चीज हमें सुनाई देती है जिस चीज को हमने रिकॉर्ड किया है। तो ये बच्चे जब मासूम है, अभी 1 महीने या 2 महीने का बच्चा है, मेरे आप यूं सोचते हैं ये तो बच्चा है, इसको कुछ मालूम नहीं है। ये 1 साल का बच्चा है, इस पर बोलना नहीं आता है। ये 2 साल का बच्चा है, इसमें चलना नहीं आता है। याद रखो रिकॉर्डिंग सहन के अंदर हो रही है, रिकॉर्डिंगों का सिलसिला इसके सहन के अंदर आ रहा है। माँ जैसे करती है रिकॉर्डिंग सहन में है, बाप जैसे करता है रिकॉर्डिंग सहन में है। माँ और बाप के अलावा इसकी बहनें हैं, इसके चीचा है, इसके ताया है, इसके दादा है, या और कोई भी है, जितने काम वो करते हैं रिकॉर्डिंग सहन में आती है। गलत काम करते हैं रिकॉर्डिंग सहन में है, झूठ बोलते हैं रिकॉर्डिंग सहन में है। इसी तरीके से आपने सुना है कि जिसकी
जाली था, वुजू करने के बाद कुरान की तिलावत करे, हालांकि बच्चा सुन रहा है, अभी बोलना नहीं जानता, बच्चा सुन रहा है कि मेरी माँ कुरान को पढ़ रही है, वो ये भी नहीं जानता कि ये क्या चीज पढ़ रही है, लेकिन जिस वक्त में पहला कलीमा पढ़ा जाता है तो वो कई अल्फाज दोहराता है जो उसकी माँ ने उसको सुनाए हैं। इसलिए क्या लिखते हैं उलमा ने लिखा है कि माँ की गोद सबसे पहला मदरसा है, बाद में मौलवी के पास जाएगा, बाद में मकतब के अंदर जाएगा, बाद में स्कूल और कॉलेज में जाएगा, बाद में मदरसे के अंदर जाएगा, पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की तरबियत होगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली की ये इंसान कुरान का पढ़ने वाला होगा, सुन्नतों का मुआफिज होगा, सीरत का मुआफिज होगा, नबी की सुन्नत पर अपनी जिंदगी को लगाने वाला होगा। और बुरा न मानना, आज इस वक्त के अंदर मेरे आप अपनी जिंदगी को उठा करके देखें, क्या नबी की सुन्नत, नबी की सीरत हमारी जिंदगी के अंदर है या नहीं है। बस हम अपनी चीज को सोच ले, गौर व फिक्र कर ले। तो इसलिए आज भी वक्त की अहम जरूरत है कि अपने बच्चों की हम तरबियत का मामला सही करें। तो मैं बता ये रहा था, इमाम साहब से कहा कि जी एक ही सूरत पे की आयत पढ़ना, इमाम साहब ने पढ़ दी, वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फअज़ल्लूना सबीला। ऐ परवरदिगार आलम, अगर मैं गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ हूं तो मेरे बड़े लोग, मेरे माँ बाप जिनमें है, मेरे सरपरस्त लोग, मेरे सरबरा लोग, मेरे सरदार, उन तमाम को इकट्ठा कर लिया जाए और उनको बुला लिया जाए। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी आयत करीमा जो इमाम साहब ने मगरिब की नमाज में पढ़ी और दूसरी आयत ये पढ़ दी और दूसरी रकात में रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा। ऐ परवरदिगार आलम, जहां मेरे ऊपर तो अजाब को मुसल्लत कर रहा है, यकीनन मैंने दुनिया के अंदर रहकर तेरी नाफरमानियां की है, तेरे हुक्मों को तोड़ा है, तेरे नबी की सुन्नत को छोड़ा है, तेरे नबी की सीरत को छोड़ा है, तो जहां तू मुझे अजाब में डाल रहा है, मेरे वालिदैन को भी लेकर के आजा, मेरे बड़ों को भी लेकर के आजा और उनको भी दुगना अजाब दे दे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ये इसी पर बस नहीं होगा, वलअनहुम लानन कबीरा। ऐ परवरदिगार आलम, इनके ऊपर लानत भी डाल दे। तो जानते हो गवर्नर साहब फौरन आ गए इमाम साहब के हुजरे में कि जी इमाम साहब आपकी मर्जी, जितनी लंबी नमाज पढ़ाना चाहो उतनी लंबी नमाज पढ़ाओ, कुरान में जहां से पढ़ना चाहो वहां से पढ़ो, बस ये दो आयत मत पढ़ना। तो इसलिए आज वक्त की अहम जरूरत क्या है, मैंने इसलिए आपके सामने इसको बताने की कोशिश की है कि आज दुनिया के अंदर रहकर मैं और आप अपनी खरमस्तियों में अपनी औलाद से बेफिक्र हो बैठे हैं। तो अल्लाह का अजीम पैगंबर चार हुकूक और चार बातें औलाद के ताल्लुक से जिक्र करता है कि बच्चा जिस वक्त अंदर पैदा हो जाए, इंसान और इस्लाम में और ईमान वालों को ईमान रखने वालों के लिए ये पैगाम जिक्र किया कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो सबसे पहले इस्लामी नाम और बेहतरीन तरीके से नाम रखा जाए। आज क्या नाम रखा जाता है, और आज मुआशरे के अंदर हम अगर गौर व फिक्र करें तो नाम के मसले में कि जी कोई ऐसा नाम बताया जाए जो महल्ले में ना हो, रिश्तेदारों में ना हो, दोस्तों अहबाब में ना हो और तो और किसी और ने रखा भी ना हो, तो ऐसा कहां से नाम आएगा जब किसी और ने रखा ही नहीं, तो तुझे कहां से बताया जाए। और नाम होना चाहिए कि कुरान से, नाम होना चाहिए हदीस से, लेकिन नाम कुरान से है, नाम हदीस से है, तो फिर कहते हैं कि जी नया नाम लाओ, नया नाम बताया जाए, तो यही सबसे पहली गलती। दूसरा, मेरे और आपके नबी ने जिक्र फरमाया कि जिस वक्त अंदर बच्चा पैदा हो जाए तो औलाद का माँ बाप के ऊपर यह हक है कि उसका 7 दिन अकीका किया जाए। आज मसला क्या है, 6 रोज हो गए, आज छठी के लिए देगों का इंतजाम किया जा रहा है, दावतों का इंतजाम किया जा रहा है, और तो और अल्लाह वालों को भी बुलाया जा रहा है, और तो और बड़े बड़े लोगों को
بلایا جا رہا ہے. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آج چھٹی ہے, بچہ جو ہے 6 دن کا ہو گیا ہے, کون سی شریعت نے دیا ہے؟ کیا منانا چاہتے ہیں؟ تو آج چھٹی کا مسئلہ ہو گیا. اور جب اللہ کے حبیب نے ذکر فرمایا 7واں دن آ جائے تو تمہاری ذمہ داری, اور نبی کی سنت یہ ہے کہ تم بچے کا عقیقہ کر دو. میرے نبی کا فرمان یہ ہے کہ تم عقیقہ کرو. آج معاشرے کے اندر نظر ڈالی جائے اور غور و فکر کیا جائے کہ جہاں عقیقے کا مسئلہ آتا ہے تو وہ بھی شہرت کے لیے ہے, ناک کے مسئلے کے لیے ہے, وہ بھی برادری میں اپنا نام اونچا کرنے کے لیے ہے, وہ بھی برادری کے لیے لوگوں کو دکھانا مقصد ہے کہ دیکھو اس نے بھی عقیقہ کیا تھا. 5000 لوگوں کا پروگرام تھا, 10,000 لوگوں کا پروگرام تھا. شریعت نے نہیں کہا میرے بھائیوں کہ تم 10,000 لوگوں کا پروگرام کرو یا 50,000 لوگوں کا پروگرام کرو. شریعت نے جو کہا ہے اس کے اوپر تو ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شریعت نے کہا غریبوں کو بلاؤ, مسکینوں کو بلاؤ, فقیروں کو بلاؤ. اور ہمارے یہاں پر کونے میں, کون سے کونے میں ہوتے ہیں لوگ؟ ہم نہ غریبوں کو, نہ فقیروں کو, نہ مسکینوں کو بلاتے ہیں, بلکہ کس کو بلاتے ہیں؟ جو لفافہ تکڑوں سے لے کر کے آئے. آج معاشرے میں, آج سوسائٹی میں, اور آج اس وقت کے اندر عقیقے کے مسئلے میں جو لفافہ تکڑا لائے گا اس کی دعوت کی جائے گی. جس رشتے داروں کو بلانا شریعت نے منع بھی نہیں کیا لیکن کہا بھی نہیں ہے. دوستوں کو بلانا شریعت نے منع بھی نہیں کیا لیکن کہا بھی نہیں ہے. لیکن تم فقیروں کو کیوں نہیں کھلاتے؟ تم مسکینوں کو کیوں نہیں کھلاتے؟ تم غریب اور محتاجوں کو کیوں نہیں بلاتے؟ اپنے پروگراموں میں ان کو کیوں شامل نہیں کرتے؟ اپنی خوشیوں میں ان کو کیوں شامل نہیں کرتے؟ یاد رکھو. اور آج بڑا عجیب معاشرہ یہ چل رہا ہے کہ جو اگر غریب پڑوسی بھی ہے, غریب رشتہ دار بھی ہے, تو سب سے پہلے نمبر پر اگر چھوڑنے کا مسئلہ آئے گا تو سب سے پہلے اس غریب کو چھوڑا جائے گا. جبکہ نبی نے کیا ذکر فرمایا کہ اگر تم عقیقے کا کھانا کھلاؤ تو کن کو کھلاؤ؟ غریبوں کو کھلاؤ. رشتہ دار بھی ہو تو غریب کو زیادہ ترجیح دو. لیکن آج مسئلہ کیا ہے؟ جو مالدار ہے سب سے پہلے انویٹیشن کارڈ اس کے پاس میں ہے, سب سے پہلے بلاوا اس کو ہے, سب سے پہلے دعوت اس کی ہے. ارے بھائیو یہ سب بات کے مسئلے ہیں, یہ صرف ناک کا مسئلہ ہے. اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ ایک بیٹے کا عقیقہ تھا, میں نے پوری ایک بھینس ذبح کر دی. کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جو ہے بھینس ذبح کرو یا کوئی بکروں کو ذبح کرو. ایک بیٹے کا عقیقہ ہے, شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے. آپ کی جیب کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دیا یہ حکم کہ اگر کوئی عقیقہ کرنا چاہے تو نبی آپ کہیے, آپ اپنی زبان سے کہیے, آپ اپنے صحابہ کو کر کے دکھائیے. اور صحابہ کے سامنے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر سے جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے ذکر فرمایا کہ اگر تمہارے پاس میں موقع ہے تو 2 بکرے ذبح کر دو. ایک بڑے کا ایک جو ہے حصہ 2 بکروں کے اوپر ہے یا 2 بھینس میں حصے لے لو. اگر جیب کا خرچ تھوڑا ڈھیلا ہے تو 1 بکرا کر دو یا 1 بکری کر دو. آج بڑا عجیب مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکے کا مسئلہ آئے تو 2 بکرے کیے جائیں گے, لڑکی کا مسئلہ آئے تو 1 بکری کی جائے گی. ارے بکری کا مسئلہ ہے تو لڑکے کے لیے بھی وہی ہے, لڑکی کے لیے بھی وہی ہے. تو پھر یہ فرق کہاں سے آیا ہے؟ اس فرق کو کس نے دیا ہے؟ یہ فرق کے تقاضے کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس لیے نبی کی ترجمانی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کا بہترین نام رکھو. میں آپ کو مختصراً 1 منٹ میں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اس لیے کہ غالباً وقت ہوا چلا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے. والدین کے اوپر بچوں کی ذمہ داری سب سے پہلے نمبر پر, اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا بہترین نام رکھا جائے, اسلامی نام رکھا جائے, اللہ کو جو نام پسند ہو وہ نام رکھا جائے, نبی کو جو نام پسند ہے وہ نام رکھے جائے, یا وہ نام رکھے جائیں جن کے بہترین اچھے اور خوبصورت طریقے سے مانے ہو وہ نام رکھے جائے. دوسرے نمبر پر جب بچہ 7 دن کا ہو جائے
تو ان چھٹیوں کو چھوڑ کر اور ان جو ہے 40واں کو چھوڑ کر تم 7 دن کے بعد اپنے بچے کا عقیقہ کرو. اگر عقیقے کے لیے ہماری گنجائش ہے تو ہم دوست و احباب کو بھی بلائیں, رشتہ داروں کو بھی بلائیں, اور اگر گنجائش تھوڑی کم ہے تو رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دو, اوروں کو بھی چھوڑ دو, غریبوں اور فقیروں کو بلا لو, یتیموں اور مسکینوں کو بلا لو اور اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کے کھانا کھلا دو. یہ ہمارے لیے یہ عقیقہ ہوگا, یہ ثواب اس کا ہمارے نامہ اعمال کے اندر ہوگا. یہ بچہ تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا, مصیبتوں سے حفاظت میں ہو جائے گا, اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائے گا. تو آج دنیا کے اندر سے نام و نمود کو بچاؤ, اپنے آپ کو شریعت پر ڈھالنے کی کوشش کرو. اور 3 اور 4 یہ 2 مسئلے اور رہ گئے ہیں, انشاءاللہ آئندہ جمعے میں وقت لگے گا, موقع ملے گا تو انشاءاللہ بتایا جائے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے. وآخر دعوانا